بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ آج کی تلاوت میں نے مختلف قراءات مختلف روایات میں نے پڑھا۔ بہت سارے حضرات شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ اس کے علاوہ اور قراءات میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ جو مختلف قراءات میں نے پڑھی ہیں یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، وہاں جا کر یہ سنائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف ایک روایت میں نہیں، 10 قراءات میں ان کو پڑھنا پڑھانا ہے، اور اس کی روایات بنتی ہیں 20 جو معتبر ہیں، جو تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں۔ تو مختلف قراءات میں نے پڑھا، کچھ حفاظ بھی ہیں، کچھ جو ہے نا حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ ہم نے تو اس کو قرآن میں اس طرح نہیں پڑھا ہوا، شاید قاری صاحب غلط پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے، قراءات اس کی مختلف ہیں۔ ہر ایک قراءات پر ایمان لانا، یقین کرنا یہ لازم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں نے سنا ہوگا سبح اسم ربک الاعلی، اور یہ دوسری قراءات میں اعلی بھی ہے، تو یہ میری طرف سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہوا ہے، اور یہاں تک یہ فرمایا کہ ان قراءات میں شک و شبہ کرنا یہ کفر ہے۔ دوسروں کی قراءات کو ہاں اگر وہ قاری صاحب قواعد کے خلاف پڑھ رہا ہو تو ناجائز ہے، ورنہ عام بندے کو تو یہ ہے کہ وہ اگر تحقیق کرنا چاہے تو اس قاری صاحب سے پوچھ سکتا ہے، علماء سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ فلاں نے جو پڑھا ہے یہ غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے۔ لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہم ان قراءات 17 پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہہ دیں جی ایمان رکھتے ہیں جی انشاءاللہ، اور سیکھنا بھی ہے جی۔ کم از کم جو ہے نا 10 صورتیں تو ہر انسان کو تجوید کے ساتھ آنی چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جی، انشاءاللہ تعالی عمل کی توفیق۔